اب آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ وضو کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہوتے ہیں. وضو کے فرائض ہوتے ہیں 4. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 بعض لوگ کلی کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. پہلا ہے چہرہ دھونا، اور دوسرا کیا ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، اور تیسرا کیا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا کیا ہے چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ ٹخنے ہوتے ہیں، ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اب وضو کرنے کا پراپرلی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اب جو میں آپ کو بیان کروں گا نا اس میں سنتیں بھی آ جائیں گے، مستحبات بھی آ جائیں گے، اور فرائض بھی ادا ہوتے ہیں. توجہ سے یہ سنیے گا. اچھا ہم اس کو سنتے سنتے اس کے پوائنٹس بھی بنا لیں گے. جو چیز رکعت کے اندر ہونا تو وہ بآسانی یاد ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا بنا کہ جب وضو کرے تو کہاں بیٹھنا ہے؟ اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے. یہ مستحب ہے. مستحب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں. مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو بزرگوں سے ثابت ہو، جو ہمارے بزرگوں نے دین سے ثابت ہو، ان کا عمل ہو، اس کو مستحب عمل بولتے ہیں. یہ اچھا ہوتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس سے ثواب ملتا ہے. اچھا اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے. پہلی چیز کیا تھی اونچی جگہ بیٹھنا، دوسرا کیا ہے نیت کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. 3 پوائنٹس ہو گئے. سب سے پہلا اونچی جگہ بیٹھنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اچھا فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھے مگر ساتھ میں یہ بھی پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ. تو یہ پڑھنے کی برکت سے جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور کیا چاہیے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے اور ساتھ میں بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لے. اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کہ اب اس نے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے. 3 پوائنٹس ہو گئے تو یہ چوتھا پوائنٹ. دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پونچھوں تک اس نے دھونا. پونچھے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو پونچھے کہتے ہیں. اس سے تھوڑا سا اوپر 3 ہاتھوں ہاتھوں کو اچھے انداز میں دھونا. اچھا ہر عضو کے ہر پارٹ کے ہر حصے کے دھوتے وقت یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ہم نے نل کو اتنا پریشر سے نہیں کھولنا کہ بندہ نہ لے. ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ اتنا تیز نل کھول دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا. یہ مسجد کا پانی تو اور زیادہ پھر گناہ گار ہوگا. گھر کا پانی بھی اگر اس طرح ضائع کرے تو وہ گناہ گار ہوگا. تو جب آپ وضو کریں تو نل کو بہت آہستہ کھولیں. اچھا اب آپ نے پونچھوں تک ہاتھ دھونے. ہاتھ کیسے دھوئیں گے؟ اس طرح ہاتھوں کو دھو لیا، پھر نل کو بند کر کے اس کا خلال بھی کر لیا. یہ بھی اچھا کام ہے. اب پونچھوں تک ہاتھ دھو لیے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ 4 پوائنٹ ہو گئے یاد رکھیے گا. 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے مسواک کرنی ہے. مسواک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مسواک کرنا. تو یہ اپنے پاس مسواک کو وضو کے وقت رکھا کریں. مسواک کرنی چاہیے. اس سے سینکڑوں بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. مسواک کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ابھی جیب میں میرے موجود نہیں ہے مسواک. ابھی مسواک کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اوپر کے دانتوں میں بھی مسواک کرنی ہے اور نیچے کے دانتوں میں بھی مسواک کرنی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے مسواک کو لیا. اس کا پکڑنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بیان ہے. آپ نے مسواک کو لیا اور اوپر کے دانتوں میں، یہ دانتوں کے آپ 2 حصے کر لیں، 50-50 کر لیں. درمیان سے آپ نے شروع کیا اوپر کے دانتوں سے. اوپر کے دانتوں میں آپ نے مسواک کو کیا، پہلے تھوڑا سا تر کر لیں، مسواک کیا، پھر دھو لیں، پھر دوسری مرتبہ کیا، پھر دھو لیں، پھر تیسری مرتبہ کیا، پھر دھو لیں. یہ ہو گیا آپ کا منہ کا ٹوٹل حصہ. ہم نے ڈیوائڈ کیا 4 حصوں میں. اس کو ڈیوائڈ کیا، اوپر کا حصہ، پھر اس طرف کے اوپر کا حصہ، پھر یہ نیچے کا حصہ، پھر یہ اس طرف کے نیچے کا حصہ. یہ 4 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا نا. تو آپ نے پہلے کیا کیا؟ اوپر والے دانتوں کے سیدھی سائڈ پر آپ نے مسواک کرنا شروع کیا. 3 مرتبہ کیا. اسی طرح جیسے 3 مرتبہ آگے والے حصے پہ کریں گے اسی طرح پیچھے والے حصے پر بھی کریں گے، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ بدبو ہوتی ہے تو مسواک سے ظاہر ہو جائے گی. یہ آپ نے ایک کام مکمل کر لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے اوپر والے دانتوں کی بائیں سائڈ پر مسواک کرنا، الٹی طرف، لیفٹ سائڈ. اب مسواک کو لیا آپ نے، جس طرح سیدھی طرف کی تھی 1 مرتبہ دھویا تھا، پھر کی تھی، پھر دوسری مرتبہ، پھر کی تھی، پھر تیسری مرتبہ. یہ والا طریقہ کار یہاں پر ہوگا.
50% हो, अब 50 रह गया, वही तरीके कार नीचे होगा, पहले सीधी जानी फिर उल्टी जानी। ये मिसवाक करने का तरीकेकार होता है। तो यूं मिसवाक करेंगे तो इंशाल्लाह बरकतें भी मिलेंगी। बार बार ऐसा होता है कि हम मिसवाक गलत तरीके से कर रहे होते हैं तो इससे बीमारियां होने का भी अंदेशा होता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे फरमाया कि जो बंदा ऐसे मिसवाक करेगा मुट्ठी से, बार मुट्ठी मुंह बंद करके मिसवाक में यूं करेगा तो फरमाया कि ये इसको बवासीर होने का अंदेशा है। तो गौर कर ले कि मैं किस तरह मिसवाक करता हूँ। मिसवाक पकड़ने का तरीकेकार ये होना चाहिए कि छोटी उंगली, इसको छुंगलियां बोलते हैं, ये नीचे हो, ये 3 उंगलियां जो है ऊपर हो और ये अंगूठा हमारे आगे वाले हिस्से पर, इस तरह मिसवाक, ठीक है। तो ये वाला तरीकेकार हमारा होना चाहिए। दोबारा बयान करता हूँ, ये छोटी, ये 3 उंगलियां जो है मिसवाक के ऊपर वाले हिस्से पर और ये छोटी उंगली नीचे हो और ये अंगूठा जो है वो सिरे पर हो। अंगूठा ये हमारा सिरे पर होना चाहिए, इस तरह से ये मिसवाक करें इंशाल्लाह। ये सिरे पर इस वजह से होना चाहिए ताकि जोर लग सके बार से। और मिसवाक के अंदर ये भी चीज देख ली जाए कि मिसवाक जो है वो एक बालिश से लंबी ना हो। मिसवाक जो है वो एक बालिश से लंबी ना हो। फरमाया एक बालिश से अगर लंबी हो गई तो फिर उस पर शैतान बैठता है, इस चीज का भी ख्याल रखा जाए। इसी तरह मिसवाक इतनी छोटी ना हो कि सुन्नत के मुताबिक पकड़ी ना जा सके। जैसे मैंने आपको तरीका बताया तो फरमाया कि इतनी भी छोटी ना हो कि आप इसको पकड़ ही ना सके सुन्नत के मुताबिक। तो ये मिसवाक करने का तरीके का। तो कितने पॉइंट हो गए, दोबारा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले ऊंची जगह बैठना, नंबर 2 नियत करना, नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना, साथ में बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना, नंबर 4 दोनों हाथ ऊंचों तक धोना, नंबर 5 मिसवाक करना। 5 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने कुल्ली करनी है। कुल्ली का तरीकेकार क्या होना चाहिए। अब इसमें देखिए तवज्जो तलब बात है। तवज्जो तलब बात क्या, नल खोला कुल्ली किए जा रहे हैं, नल खुला हुआ है। अब आप खुद जरा गौर करें, मैं पानी का इसराफ कर रहा हूं या क्या। आपने एक हाथ यानी उल्टा हाथ ये नल के दस्ते पर रखना और एक हाथ में पानी को आने देना, यानी कि आपने थोड़ा सा पानी लिया, नल बंद कर दिया। अब कुल्ली किया आपने, इसको अच्छी तरह मुंह में घुमाया, अगर रोजा नहीं है तो गरगरा भी कर ले, ये एक कुल्ली हो गया। फिर दोबारा नल के नीचे हाथ रखे, फिर नल को बंद कर दें ताकि पानी जाया ना हो, ये 2 कुल्ली। फिर तीसरी मरतबा इसी तरह कुल्ली करें, तीनों मरतबा गरगरा भी करें। ये बाग का ऐसा होता है कि नल हमारे सही नहीं होते, बागों का ऐसा होता है कि नल सही होता है। यूं हम नल थोड़ा सा खुलने की करते हैं, बहुत ज्यादा खुल जाता है, और बागों का खुल भी नहीं रहा होता, तो फिर इसमें बंदा थोड़ा सा आजमाइश में आ जाता है। अगर नल सही है तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो 3 मरतबा कुल्ली कर लिया आपने। अब कुल्ली करने के बाद क्या करना है, गरगरा भी कर लिया। कुल्ली करने के बाद हमने 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। अब नाक में पानी चढ़ाने का मैं आपको एक बात समझा दूं। देखिए, इंसान के जो नाक के नथने होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं। इंसान के मुंह में पानी जाता है उससे तो बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे छोटे नथने होते हैं। और हम चुल्लू में पानी कितना ले रहे होते हैं, पूरा भर कर। आप जरा गौर करें, ये पानी सारा नथनों में जा कैसे सकता है। तवज्जो तलब बात कि ये चुल्लू में आपने पानी लिया नाक में पानी चढ़ाने के लिए, ये सारा का सारा जाएगा कैसे अंदर। बंदा अपनी अकल से भी सोचे तो बोले यार ये तो बात सही है, तो 6 बंदों के नाक में चला जाएगा, वो नहीं जाता है। तो बस हमारा जहन बना हुआ है भाई करना है, फुल चुल्लू ले रहे हैं और अंदर डालना है और फिर उसको बाकी को जाया करता है। गलत बात है, इसराफ है। तो आपने क्या करना है, जिस तरह आपने कुल्ली के लिए पानी लिया था ना, इस तरह थोड़ा सा नल खोल के पानी थोड़ा सा ले और लेकर नल को बंद कर दें। और नाक में पानी चढ़ाने का तरीका हम लोगों के यहाँ पर आमतौर पर गलत होता है। वो क्या करते हैं, वो पानी लिया, अंदर कोई फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है कि अंदर खुद ही चला जाएगा। इसका तरीकेकार होता है, आपने वो पानी लिया और पानी को करीब करके थोड़ा सा सूंघा, इतना नहीं कि दिमाग में चढ़ जाए, थोड़ा सा सूंघा। अब जब आप ये सूंघेंगे ना, अब ये जाएगा ना, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ये वुजू में सुन्नत है और गुस्ल में तो फर्ज है। गुस्ल में अगर कोई बंदा खाली यूं यूं करता जाएगा, जाएगा तो अंदर नहीं, तो गुस्ल ही इसका नहीं होगा। तो इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। तो अब नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, तो नाक में पानी चढ़ाने का तरीकेकार मैंने आपको क्या बयान किया कि थोड़ा सा पानी लिया और इसको क्या करना है, नाक के करीब ले जाकर इसको सूंघना, इतना नहीं कि दिमाग में चढ़ जाए। क्यों, ये मैं बार बार इस वजह से आपको कह रहा हूं कि अगर रोजे की हालत में किसी बंदे ने इतना ज्यादा पानी चढ़ा दिया कि दिमाग में चढ़ गया तो रोजा टूट जाएगा उसका। हाँ, ये चीज देख लीजिएगा। अब पता चला कि वो कहता है यार मैं तो सुन्नत पर अमल करूंगा, सुन्नत पर अमल करने की वजह से इतना ज्यादा उसने पानी खींच लिया कि दिमाग में चढ़ गया।
یہ بھی توجہ طلب بات ہے، سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، ناک میں جو ہے وہ پانی چڑھا دیا، اب اس کے بعد الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، ناک میں جو ہے وہ ریٹ وغیرہ سوکھ جاتی ہے، تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو بھی صاف کر لیں تاکہ کھال پر بآسانی پانی پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے میں بھی ایک دو غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کو بیان کرتا ہوں۔ چہرہ دھونے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ والا حصہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں، یہ چہرہ نہیں ہوتا بھائی۔ آپ نے کبھی پرنٹنگ کسی کا پکچر بنے ہوئے دیکھی ہوگی، تصویر بنے ہوئے دیکھی ہوگی، تو چہرہ یہاں تک ہوتا ہے، دیکھی ہوگی شاید یہ چہرہ یہ یہاں تک ہوتا ہے، اس کے نیچے کبھی بھی چہرہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ چہرہ یہاں تک ہے، پانی بھی یہیں تک بہانا ہے، اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب چہرہ دھو رہے ہیں، بہت سارے لوگ چہرہ دھونے میں کیا غلطی کرتے ہیں، وہ پانی لیا، اب یہ چہرہ دھو رہے ہیں، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دھویا۔ اب آپ غور کریں، تھوڑا سا توجہ رکھیں کہ میرا اس حصے پر پانی جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ ہم نے چہرے کی تعریف میں کیا سنا کہ جہاں سے سر کے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اب یہ ایک کان کی لو یہ، اب کیا میرا پانی یہاں پر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اگر نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کا دھونا کیا ہے، فرض ہے، تو اس پانی کو پہنچانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی وضو کر لیتے، ایسے ہی چہرہ دھو لیتے، پانی جاتا ہی نہیں ہے، انگوٹھے سے یا انگلی سے اس جگہ پر پانی کو بہانا ضروری ہے۔ جہاں پر دھونے کی بات ہے، جیسے ہم بولتے ہیں چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے، پاؤں دھونے، تو دھونے کی جہاں پر بھی بات آئے تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حصے پر اتنا پانی بہنا ضروری ہے کہ 2 قطرے وہاں سے گزر جائیں، یعنی اس حصے پر 2 قطرے پانی بہنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چہرہ دھونے کے اوپر توجہ رکھی جائے۔ اچھا، جن حضرات کی داڑھی ہوتی، تو اب داڑھی ہے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کی 2-3 صورتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جن کی داڑھی ہے تو پھر داڑھی کے اندر یہ ہوگا کہ اب داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اندر کے بال بالکل بھی نظر نہیں آتے، اندر کی جو کھال ہے، بال کے اندر کی جو کھال ہے یہ بالکل بھی نظر نہیں آتی، اتنی زیادہ گھنی داڑھی ہے، اور اندر کی کھال تک پانی پہنچانا بہت دشوار ہو جاتا ہے گھنی داڑھی ہونے کی وجہ سے۔ تو ایسے بندے کے لیے کیا حکم ہے، یہ باہر کا جو حصہ ہے اسی کو دھو لے، اندر کھال تک پانی اس کے لیے پہنچانا فرض نہیں ہے۔ وہ شخص کے جس کے بال الگ الگ چھوٹے چھوٹے الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اندر کی کھال تک پانی پہنچانا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، نہیں پہنچائے گا تو گناہ گار ہوگا، فرض چھوٹ جائے گا۔ یہ 2 الگ الگ مسئلے ہیں۔ اسی طرح جن حضرات کی داڑھی ہوتی ہے، تو اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری داڑھی، جیسے کہ ہم چہرہ دھوتے ہیں ایسے پوری کی پوری داڑھی دھونا یہ فرض ہے۔ یہ پوری داڑھی کا دھونا یہ فرض نہیں ہے، یہ داڑھی کے جو لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں نا، ان کا دھونا فرض نہیں ہوتا، ان کا دھونا مستحب ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، دھو لینا چاہیے، مگر اس کو فرض کے دائرے، فرض کے زمرے میں نہ ڈالا جائے کہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر توجہ رکھیں گے۔ چہرہ دھو لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ ہم نے کونیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اب کونیوں سمیت دھونے کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی کرتے ہیں، ایک تو غلطی ہوتی ہے کہ یہاں سے کونیاں دھونا شروع کرتے ہیں، نل کے نیچے یوں ہاتھ رکھا، یوں لے کر ہم نیچے کی طرف لاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ درست طریقہ کیا ہے، انگلیوں سے دھونا شروع کریں، انگلیوں سے دھونا شروع کریں اور اوپر کی طرف لے کر، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز اس کے اندر بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا، اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یوں کونیاں دھوئی، یہاں تک کونیاں دھوئی، یہ 1 مرتبہ ہوا، بھائی 3 مرتبہ دھونا سنت ہے نا، اب دوسری مرتبہ لے کر گئے، یہ 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ یہ 3 مرتبہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہے کیا مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نل سے پانی آ رہا ہوتا ہے نا، یہ بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس حکم میں ہوتا ہے، بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو بہتے پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پر ہاتھوں کو اس طرح، یعنی کہ آپ یہ یوں ملتے ہوئے لے گئے اوپر کی طرف، اس طرح اس پہ 2 قطرے پانی بہتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب جب آپ کونیوں تک پہنچے تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا، یہ 3 مرتبہ ہو گیا، یہ 1 مرتبہ نہیں ہوا۔ بلا وجہ 2 مرتبہ اور دھوئیں گے تو اسراف میں شامل ہوگا، گناہگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر بھی توجہ ہم نے رکھنی ہے کہ یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے 1 مرتبہ دھویا
تو یہ ایک ہوا، دوسری مرتبہ دھویا تو یہ دو ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نل کے نیچے اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں تو پھر اس کا حکم یہی ہے کہ آپ اس کو دھوتے ہوئے گئے، ہاتھ کو مسلتے ہوئے بھی جائے تاکہ ہر حصے پر پانی بہ جائے، اس طرح پھر آپ یہاں تک لے گئے تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھا بندے نے یار کوئی حصہ جو ہے نا وہ سوکھا رہ گیا، دھو لیں بس، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ پورا کا پورا ایک حصہ سوکھا رہنے کی وجہ سے پورا ہاتھ دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ اچھا کونیاں، دونوں کونیاں دھونے کا یہی طریقہ کار ہے۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ انگلیوں والے حصے سے۔ کونیوں کو فرض کیا ہے کہ ہم نے کونیوں سمیت ہاتھ دھونے، مگر مستحب کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ بندہ آدھے بازو تک ہاتھ دھوئے۔ آدھا بازو کسے بولتے ہیں؟ جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے نا وہاں سے لے کر کونیوں تک، اس کا ہاف کر لیں، اس کو آدھا بازو بولتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک بالش ہے تو یہ آدھا بالش ہے، آدھا بازو ہو گیا۔ تو یہاں تک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو اس انداز میں دھویا جائے۔ اب آئی سر کے مسح کی بات۔ اب سر کا مسح کرنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار، اس کے 2 طریقہ کار یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ کار جو ہمارے یہاں پر عام طور پر رائج ہوتا ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں، اور دوسرا طریقہ کار وہ خصوصاً عورتوں کے لیے اور بالعموم سب کے لیے، یعنی عورتیں بھی ویسے کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا میں کروں۔ مسے کا بس طریقہ کار دیکھ لیں۔ اب یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں، یہ آپ نے لی، انگلی اور انگوٹھا چھوڑ دیں، انگلی اور انگوٹھا یہ چھوڑ دیں، یہ 3 انگلیاں، اس کو آپ نے دونوں کو یوں کیا۔ اب یہ لے کے گئے یہاں سے کھینچتے ہوئے پیچھے، یہاں سے پیچھے۔ اچھا یہ ہتھیلی نہیں لگنی چاہیے، ہتھیلی نہیں لگنی، خالی 3 انگلیاں۔ آپ سب بھی چاہیں تو کریں یہ، تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھے کہ یہ اس طرح ہوگا۔ اب یہ پیچھے لے کر گئے آپ، اب یہ پیچھے لے گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک آ گئے۔ اب کام شروع ہوگا ہتھیلیوں کا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ لے گئے، اب ہتھیلیوں سے اس طرح آگے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، میں نے بالوں کو سمیٹنے کے لیے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ آپ نے یہ شہادت کی انگلی چھوڑی تھی، اب آپ نے یہ کرنا ہے، چھوٹی انگلی کانوں کے اندر اور یہ انگوٹھا پیچھے۔ اب پشت کا کام ہے، یہ مسا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو آپ نے، انگلیوں کو یہ پیچھے لے کر گئے، پھر اس طرح کھینچتے ہوئے لے کر آیا آگے۔ اس کے بعد شہادت کی جو انگلی ہے اس کو اس طرح سے آپ نے کانوں کے اندر داخل کیا، کناروں میں، پھر چھوٹی انگلی کو کان کے اندر سوراخوں میں، انگوٹھے کو پیچھے، اور اس طرح سے۔ ایک تو یہ طریقہ کار۔ اب دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ تھوڑا آسان ہے۔ اب جس کے تھوڑے بڑے بال ہوں تو اگر وہ یہ والا طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو بال تھوڑے پھیل جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے بھی کیا، تو بال یوں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے بھی اور سب کے لیے، سب کر سکتے ہیں اس کو۔ وہ یوں کریں کہ یہ پورا کا پورا ہاتھ یہ کیا کرے، ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں آگے نہیں لے کر آنا۔ پہلے والے مسئلے میں کیا تھا کہ آگے لے کر آنا ہے، اور دوسرے والے میں کیا ہے کہ آگے نہیں لے کر آنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ میں نے آپ کو پریکٹیکلی طریقہ اس وجہ سے بیان کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ہمارا مسح کا طریقہ کار ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا؟ اب اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم پاؤں دھوئیں گے۔ پاؤں دھونے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ وہی والی بات ہے جیسے کہ ہم نے جب ہاتھوں میں کیا تھا، پاؤں دھونے میں بھی ہمارا یہی والا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پاؤں کی انگلیوں سے دھونا شروع کرنا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے دھونا شروع کرنا ہے، نہ کہ ٹخنوں سے دھونا شروع کرنا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اب جب پاؤں کی انگلیوں سے دھونا شروع کریں گے تو پہلے تھوڑا سا پانی آپ انگلیوں پر بہنے دیں اور نل کو بند کر دیں، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کا خلال کریں۔ پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں گے، پھر الٹا پاؤں، سیدھا پاؤں دھوئیں گے جب بھی چھوٹی انگلی الٹے ہاتھ کی اس سے خلال کریں گے، جب الٹا پاؤں دھوئیں گے جب بھی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے۔ اور کہاں سے لے کر کہاں تک خلال کرنا ہے؟ چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے،
چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور انگوٹھے تک لے کر آنا ہے. اور جب الٹا پاؤں دھوئیں گے تو وہاں پر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ وہاں پر یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ انگوٹھے سے شروع کریں گے اور چھوٹی انگلی تک لے کر آئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناخن کاٹنے کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں اور انگوٹھے پر ختم کرتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ میں یعنی کہ الٹے پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں اور چھوٹی انگلی پر ختم کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر آپ نے کیا کیا؟ خلال کر لیا، اب نل کھولے. اس میں بھی وہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ پاؤں کو دوسرے ہاتھ سے ملتے جائیں اور ٹخنوں تک جب آ گئے تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ 3 مرتبہ ہو گیا. اب مزید 2 مرتبہ آپ کو دھونے کی حاجت نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی جیسے کہ ہم نے ہاتھ میں کہا تھا کہ آدھے بازو تک دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو اس میں بھی اس طرح سے کہ آدھی پنڈلی تک پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے. آدھی پنڈلی ہوتی کیا؟ آدھی پنڈلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جہاں سے گھٹنے ختم ہوتے ہیں تو پھر یہ پنڈلی والا حصہ شروع ہو جاتا ہے. گھٹنے کے نیچے سے لے کر ٹخنوں تک اس کا 50% کر لیں، یہ آدھی پنڈلی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو آدھی پنڈلی تک پاؤں ہونا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. یہ ہو گیا ہمارا وضو کا طریقہ کار. اب اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہوتی ہے. کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ بڑا زبردست ہے. اللہم اجعلنی، یا اللہ مجھے بنا دے. کیا بنا دے؟ من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. وضو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وجعلنی، اور بنا دے مجھے